سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی دلداری مقصود ہے، نیز گردنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات تقسیم فرماتے تو بیمار دل لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے مستحقوں کا ذکر فرما کر معترضین کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ نیز ان مصارف کو تفصیل سے بیان کر دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مبادا کسی وقت کوئی مسلمان فرما روا اس آمد کی آمدنی کو بے جا صرف کرنے لگے۔ نیز زکوٰۃ کیونکہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم ترین رکن ہے، اس لیے بھی اس کو وضاحت سے بیان کرنا ضروری تھا۔ زکوٰۃ کے یہ 8 مصرف ہیں جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے، نمبر 4 جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، نمبر 6 مقروض، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور نمبر 8 مسافر۔ اب تفصیل سے ان کا الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ اس کے متعلق علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ امام صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ قول پسندیدہ ہے، لیکن بعض علماء لغت نے فقیر اسے بتایا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ یہ اختلاف پتہ دیتا ہے کہ حقیقت میں یہ دونوں لفظ قریب المعنی ہیں۔ ناداری، افلاس اور احتیاج ان کے درمیان قدر مشترک ہے۔ اسی وجہ سے فصحاء کے کلام میں یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں مستعمل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلم یہ ہے کہ اس بحث میں نہ الجھیں، بلکہ نفسیات انسانی کے رازدار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی جو تعریف کی ہے اسی کو قول فیصل مانیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو جو اسے غنی کر دے، نہ اس کی ظاہری حالت اس کی تنگ دستی کا پتہ دیتی ہو تاکہ لوگ اس کو غریب سمجھ کر صدقہ دیں، اور نہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہو۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 20 دینار 200 درہم ہو یعنی نصاب زکوٰۃ، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہو اور روزی کمانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، اور انہوں نے اس کے لیے یہ حدیث بطور دلیل پیش کی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بلکہ سارے خاندان ہاشم کے فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ آل محمد علیہ التحیۃ والثناء پر حلال نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے۔ لیکن امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے کہ خاندان بنی ہاشم کے اغنیاء اپنے خاندان کے فقراء کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام وقت کی طرف سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اسی مد سے دی جا سکتی ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ منظم طور پر اسے وصول کرے اور بھرپور اہتمام کے ساتھ اس کو اس کے مستحقین میں تقسیم کرے۔ خلافت عباسیہ کے اختتام تک یہی طریقہ رہا۔ اگرچہ بعض خلفاء اس میں ناجائز تصرف بھی کیا کرتے، لیکن زکوٰۃ پھر بھی انہی کو ادا کی جاتی تاکہ یہ نظام باقی رہے۔ چنانچہ جب خلافت بنی امیہ میں منتقل ہو گئی اور مال زکوٰۃ میں انہوں نے بے اعتدالیاں شروع کر دیں، تو کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ اب زکوٰۃ کسے دینی چاہیے؟ فرمایا کہ وقت کے حاکموں کو۔ اس نے کہا وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے لباس فاخرہ اور عطروں پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا اگرچہ وہ ایسا کرتے ہوں۔ امام صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر عامل بنی ہاشم میں سے کوئی ہو تو زکوٰۃ کی مد سے اسے تنخواہ نہیں دی جائے گی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ اس مد سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور جن کی دلداری مقصود ہے، یعنی لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دینا درست ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کفار کے رئیسوں کو اس غرض سے دینا کہ وہ غریب مسلمانوں کو خود بھی اذیت نہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اذیت پہنچانے سے روکیں۔ نمبر 2، کفار کو اسلام قبول کرنے کی رغبت دلانے کے لیے مالی امداد دینا۔ نمبر 3، نو مسلموں کی خاطرداری کے لیے ان کی اعانت کرنا تاکہ وہ پھر کفر کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تین قسم کے لوگوں کی تعریف قلوب کے لیے بڑی فیاضی سے دیا کرتے تھے۔ جمہور علماء کے نزدیک اب یہ شق منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی اور اب ان لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ لیکن علماء کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ یہ منسوخ نہیں، بلکہ اگر کسی وقت اس طرح خرچ کرنے کی ضرورت پڑے تو خلیفہ وقت کو اجازت ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ مصرف اب بھی باقی ہے، کیونکہ خلیفہ کو کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی تالیف قلب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کا غلبہ دیکھا تو اسے متروک قرار دے دیا۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ اگر اسلام کبھی اور غالب ہو تو یہ مصرف باقی نہیں، اور اگر ان کی تالیف قلوب کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں زکوٰۃ سے حصہ دیا جائے گا، جس طرح حضور عطا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح میں ہے کہ اسلام آغاز میں اجنبی تھا اور ایسے ہی لوٹے گا جیسے شروع ہوا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ گردنوں کو آزاد کرانے۔ اسلام نے غلامی کے انسداد کے لیے جہاں اور کوششیں کی، وہاں یہ کوشش بھی کی کہ زکوٰۃ کی آمدنی سے ایک حصہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے متعین کر دیا۔ اسی طرح مسلمان جنگی قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے بھی یہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی جب ایک مسلمان غلام کو اس کے مسلمان آقا کی غلامی سے آزاد کرانا عبادت ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ جائز ہے، تو ایک مسلمان کو کافر کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے زکوٰۃ سے خرچ کرنا تو اور زیادہ ضروری اور مناسب ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ اور مقروضوں کے لیے، وہ مقروض جن کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، ان کی امداد بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے کی جا سکتی ہے۔ اس طبقے کی حالت زار پر بھی اسلام نے ہی ترس کھایا، لیکن اس کے نزدیک شرط یہ ہے کہ یہ قرض اس نے کسی برے کام کے لیے نہ لیا ہو اور نہ ہی فضول خرچی کی وجہ سے وہ مقروض ہوا ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، اس سے مراد وہ حج کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہیں جن کے پاس زیادہ راہ نہ ہو اور اپنے افلاس کی وجہ سے وہ جنگی ساز و سامان مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ ان کی اعانت بھی مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ سبیل اللہ سے مراد صرف یہ دو قسم کے لوگ نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس میں عامت المسلمین کا فائدہ ہو وہ سبیل اللہ میں داخل ہے۔ چنانچہ دینی مدرسے جس میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے اور دین کے مبلغ اور محقق تیار کیے جاتے ہیں، وہ بطریق اولا اس میں داخل ہیں۔ شیخ رشید رضا نے اپنی تفسیر المنار میں اس کے متعلق بڑی وضاحت سے لکھا۔ علامہ آلوسی نے اسی لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک اس سے مراد وہ غازی اور حاجی ہیں جو اپنے وطن سے دور ہوں اور ان کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور بعض نے اس سے مراد طلبہ لیے ہیں، اور صاحب فتاوی ظہیریہ نے تو اس سے مراد فقط طالب علم ہی لیے ہیں، اور صاحب بدائع کے نزدیک ہر وہ نیک کام سبیل اللہ میں داخل ہے جس سے قرب الہی حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد صاحب المنار رقم تراز ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ سبیل اللہ سے مراد وہ مصالح اور مفید کام ہیں جن سے مخصوص افراد نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے دین اور دولت دونوں کو تقویت حاصل ہو۔ ہمارے زمانے میں سب سے اہم کام جس میں اس مد کا روپیہ خرچ کیا جائے وہ مبلغین اسلام کو تیار کرنا ہے اور انہیں منظم انجمنوں کی نگرانی میں کفار کے ممالک میں تبلیغ دین کے لیے بھیجنا ہے اور ان کی مالی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اس میں مدارس اسلامیہ داخل ہیں جن میں علوم دینیہ کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے علاوہ وہ کام جن میں مصلحت عامہ ہو۔ اور مسافروں کے لیے، وہ مسافر جس کی زیادہ راہ ختم ہو چکی ہو، اگرچہ وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ سے اس کی امداد کی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ سفر کسی گناہ کی نیت سے نہ ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی بد زبانی سے اذیت دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، فرمائیے وہ سنتا ہے جس میں بھلا ہے تمہارا، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں کی بات پر، اور سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جوہری جو امام لغت ہیں کہتے ہیں کہ جو شخص ہر ایک کی بات سن لے اسے رجل اذن کہتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں جو ہر ایک کی بات سنے اور اسے مان بھی لے اسے رجل اذن کہا جاتا ہے۔
منافقین کا یہ شیوا تھا کہ اپنی نجی محفلوں میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی جناب پاک میں جو جی میں آتا بک دیتے۔ اگر کوئی انہیں کہتا کہ تمہاری باتوں کا علم اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو گیا تو بڑی فضیحت ہوگی، تو وہ نابکار کہتے اجی اس کا فکر نہ کرو، وہ کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ اگر کسی نے ہماری کوئی بات ان سے کہہ بھی دی تو کیا ہوگا، ہم جا کر حلفیہ بیان دے دیں گے، ہم نے یہ بات ہرگز نہیں کہی، تو وہ فوراً ہماری بات مان جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کا تمہاری بات سن لینا اور تم سے اعراض کرنا تمہارے لیے ہی اچھا ہے، ورنہ اگر حقیقت آشکارا کر دی جاتی تو تمہارا نفاق ظاہر ہو جاتا اور تم روح سیاہوں کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہ ملتی۔ وہ تو محض ازراہ شفقت و پردہ پوشی تم سے اعراض کرتے ہیں، یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری بات کو سچ سمجھتے ہیں اور تمہارا جھوٹ ان سے پوشیدہ رہتا ہے۔ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین رکھتے ہیں اور مخلص اہل ایمان کی باتوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور سراپا رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، جو بیگانوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور دشمنوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اس کی شفقت، اس کی رافت، اس کی رحمت اپنوں پر کس طرح نوازشات فرماتی ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اسی لیے سابقہ جملہ کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ اہل ایمان کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جو لوگ دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ کوئی ہو جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رحیم کو ایذا پہنچائی، وہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمی کا انکار کرتے ہیں اور اس برے ارادے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جائے جس سے وہ اپنے ناقص اور غلط خیال کے مطابق اللہ کے پیغمبر کی جہالت ثابت کر سکیں یا کمالات مصطفی کا انکار کر سکیں اور اس کی رفت و تقدس مآب کی جناب میں بازاری الفاظ بڑی بے حیائی اور بڑی بے باکی سے اپنی تقریروں اور تحریروں میں استعمال کرتے ہیں، وہ خود سوچیں کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62۔ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ ترجمہ: منافق قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی تمہارے سامنے تاکہ خوش کریں تمہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے کہ اسے راضی کریں اگر وہ ایماندار ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کتنے نادان ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی پاک باطنی اور نیک نیتی کو ثابت کرنے کے لیے آسمان و زمین کے کلابے ملاتے ہیں، لیکن ایسی باتوں سے اللہ اور اس کا رسول تو خوش نہیں ہو سکتا، اور حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے۔ واللہ ورسولہ احق کی ترکیب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے رسول کا ذکر کر دیا جائے تو ہر جگہ شرک نہیں ہو جاتا جیسے بعض متشدد لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کے حبیب رسول کی خوشنودی ہر عمل میں پیش نظر رکھیں۔ نحوی قاعدے کے مطابق یردوہما ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مرجع اللہ رسول دو ہے، اس لیے ضمیر بھی تثنیہ کی ہونی چاہیے تھی۔ واحد کی ضمیر ذکر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ رسول کی رضا دو الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے، جس پر اللہ راضی اس پر اس کا رسول بھی خوش، اور جس پر اس کا رسول راضی اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی میسر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے آتش جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 63 کی تفسیر۔ محادات کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں اپنا الگ محاذ قائم کر لینا۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں ان کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 64۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ ترجمہ: ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں نازل نہ کی جائے اہل ایمان پر کوئی صورت جو آگاہ کر دے انہیں جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے۔ آپ انہیں فرمائیے کہ مذاق کرتے رہو، یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم خوف زدہ ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ یعنی ان کو ہمیشہ اس بات کا کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ان کے نفاق کو ظاہر نہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جس چیز کا تمہیں اندیشہ تھا وہ ہو کر رہا، اور ہم نے اپنے مصطفیٰ علیہ اطیب التحیۃ و ازکی الثناء کو تمہارے ناموں اور تمہارے کاموں پر مطلع کر دیا،
قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ان کو ظاہر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے احوال اور ان کے اسماء کا علم عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو ان کے حالات اور ان کے ناموں پر آگاہ کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے نام اور احوال تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر کر دیے، بلکہ بذریعہ الہام ان کا علم دے دیا. قرآن کریم میں ہے، اے حبیب تم ان کی گفتگو کے لہجے سے انہیں ضرور پہچان لوگے. یہ پہچان بھی الہام کی ایک قسم ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 65. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ: اور اگر آپ دریافت فرمائیں ان سے تو کہیں گے بس ہم تو صرف دل لگی اور خوش طبی کر رہے تھے. آپ فرمائیے گستاخو، کیا اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے تم مذاق کیا کرتے تھے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 65 کی تفسیر. مسلمانوں کا تمسخر اڑانا منافقین کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا. کوئی موقع بھی تو ہاتھ سے جانے نہ دیتے، خصوصاً جب مسلمان اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کیسر سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے تو ان بدباطنوں کو پھپتیاں اڑانے کا ذری موقع مل گیا. کوئی کہتا یہ دیکھو چشم بددور اب شہنشاہ روم سے جنگ لڑنے چلے ہیں. کوئی کہتا ان کے وہاں پہنچنے کی دیر ہے، رومی فوجیں ان کی وہ درگت بنائیں گی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. دوسرا کہتا یار مزہ تو جب ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور اوپر سے کوڑے برس رہے ہوں. غرض یہ کہ جب ان کی نامعقول باتوں کا چرچا ہوتا تو گربہ مسکین کی طرح حاضر ہوتے اور کہتے یا حضرت ہم تو صرف دل لگی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم بختو، کیا اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں رہا جس کے ساتھ تم دل لگی کر سکو؟ سورہ توبہ آیت نمبر 66. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنہم كانوا مجرمین. ترجمہ: اب بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو اظہار ایمان کے بعد. اگر ہم معاف بھی کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے تو عذاب دیں گے دوسرے گروہ کو، کیونکہ وہی اصل مجرم تھے. یہاں پر 10ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا.